عظیم اور زمنی فیصل اسامہ مددی قبلے کی مددی کعبے مددی انتظار کرم دشمن عینی را اے خدا جو خدا پیر خدا کا مددی وزیر داوی کلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات کشتی وحق کے خواجہ عثمان معبود مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز صاحب سجادہ مخدوم گرامی قدر حضرت علامہ مفتی سید آل رسول قدوسی متزلہ العالی و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی احترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ارم تاجدار حرم و بہار شفاعت شب اسرا کے دولہ نوش بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کان وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع سعادت مقطع سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤ بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا، کہ ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل حضور مفتی اعظم اڑیسہ کہ عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور آپ نے مجھ سے بیشتر بڑے بڑے علماء خطبہ مفکرین اور دانشوروں کی گفتگو کو سماعت کیا ہے، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ آپ کو بڑے عظیم خطبہ اور علماء سے ان کے ملفوظات حسنہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ اس مبارک موقع پر جبکہ بغداد معلیٰ، یمن شریف اور دیگر علاقوں کے علماء دانشور موجود ہیں، اور سب نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ صاحب عرس کے خانوادے کو کوئی نہ کوئی تحفہ اپنے اپنے اعتبار سے بخشا، تو یہاں میں یہ چاہتا ہوں اپنے علماء کرام کی تائید حاصل کرتے ہوئے کہ اپنے بھائی حضرت علامہ سید عرف رسول صاحب قبلہ کو آج عزیز العلماء کے خطاب سے نوازا جائے۔ تو میں اس پر اپنے علماء کی تائید اور حمایت بھی چاہوں گا کہ امید ہے کہ وہ اس پر جو ہے وہ میری تائید فرمائیں گے۔
وقت تو بہت مختصر ہے، مجھے 2:15 بجے اسٹیج چھوڑ دینا ہے اور وقت پر پہنچنا ہے۔ اسی مناسبت سے ہم عرس میں حاضر ہیں۔ میں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کی شان بیان فرمائی ہے۔ بار بار ہم نے اس آیہ کریمہ کو سنا، اس آیت کی تفسیر سنی، اس آیہ کریمہ پر دانشوروں کے خطابات سے بات کیے۔ اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ اور پھر قرآن ان کی صفت کو یوں بیان کرتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی کون ہے؟ اس لیے کہ آج لوگوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ لوگ کالے پیلے کپڑے پہنتے ہیں، لوگ انہی کو ولی سمجھتے ہیں، لوگ خلاف شرع کام کرتے ہیں انہی کو ولی سمجھتے ہیں، لوگ قبرستانوں میں بیٹھ کر کے نشہ کرتے ہیں، چرس پیتے ہیں، گانجا پیتے ہیں، لوگ انہی کو ولی سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو مسند افتاء کو جو ہے زینت بخشنے والے لوگ ہیں، لوگ ان کو ولی نہیں مانتے، اور لوگ جو ہے وہ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں ان کو طریقت کی کیا باتیں پتا، ان کا ولایت سے کیا تعلق۔ لیکن قرآن ولی کی شان یوں بیان کرتا ہے کہ ولی کون ہے؟ الذین آمنوا، وہ ایمان والا ہے، اور دوسری صفت کیا ہے؟ وکانوا یتقون، اور وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ولی اس وقت تک کہ کوئی بندہ اس وقت تک ولی بن نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا نہ ہو جائے، خدا کا خوف پیدا نہ ہو جائے۔ اور یاد رکھو، اللہ کی خشیت جو ہے وہ علم پر موقوف رکھی گئی ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اہل علم ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کی خشیت کے بغیر، خدا کے خوف کے بغیر، تقوی کے بغیر، پرہیزگاری کے بغیر کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ تقوی والے ہوتے ہیں، وہ متقی ہوتے ہیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تقوی کا مطلب، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تقوی کا مطلب کیا ہے، تو فرماتے ہیں اگر دونوں طرف کانٹے ہو اور بیچ میں ایک راستہ ہو اور پگڈنڈی ہو تو انسان کانٹوں سے کیسے سنبھل کر کے چلتا ہے، اپنے دامن کو کانٹے سے کیسے بچا کر چلتا ہے، تو جیسے کانٹوں سے بچنے والا دامن کانٹوں میں الجھنے نہ پائے اور اپنے دامن کو سمیٹ کر چلتا ہے، ویسے متقی حرام اور مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے شریعت کی راستے پر چلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تقوی یہ ہے، پرہیزگاری یہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کے تھوڑا تقوی پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ اللہ کی خشیت جو ہے، اللہ کا خوف جو ہے، ہر گناہ سے انسان کو روکنے والا ہے۔ آج لوگوں کے پاس بڑے بڑے ٹائٹل تو رہے، بڑے بڑے القابات تو رہے، لیکن تقوی رخصت ہوا، خشیت رخصت ہوئی، اللہ کا خوف رخصت ہوا۔ یاد رکھیں، اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، تنہائی میں آنسو بہاتا ہے، اور اس کی آنکھ سے مکھی کی سر کے برابر آنسو نکلتے ہیں اللہ کی خشیت کی وجہ سے۔ جس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل جائے، اللہ اس کے وجود پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر۔ آج لوگوں کا حال یہ ہے، اگر 500 کا نوٹ گم ہو جائے تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، بچہ مر جائے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، دوست بچھڑ جائے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو جائے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا کے نقصان پر رونے والوں، کیا کبھی اللہ کے خوف سے بھی رونا آیا؟ کیا کبھی اپنے اعمال پر بھی رونا آیا؟ سن لو، ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو ہنستے ہنستے گناہ کرے گا، جو بے کہا لگا کے گناہ کرے گا، وہ روتے روتے جہنم
میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں، جو لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج اللہ کی خشیت، اللہ اکبر، جو ہمارے بزرگوں کے دلوں میں تھی وہ ہمارے دلوں سے رخصت ہوئی۔ وہ نیکیاں کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت سیدنا فتح موسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، موصل ایک شہر ہے ملک عراق کا، حضرت فتح موسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت روتے تھے، کھانا سامنے آ جائے تو روتے، بیوی کے قریب جاتے تو روتے، دوست ملنے کے لیے آئے تو روتے، گویا کہ وہ آنکھ سے آنسو ان کے بیٹھتے رہتے۔ کسی نے کہا اے حضرت فتح آخر آپ کیوں روتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکلتے ہیں؟ حضرت فتح موسوی فرماتے ہیں اگر میرا اللہ مجھے حمام میں بند کرنے کے عذاب سے بھی ڈراتا تو بھی مجھے رونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے مجھے حمام میں بند کرنے کے عذاب سے نہیں ڈرایا بلکہ اللہ نے تو مجھے جہنم میں قید کرنے کے عذاب سے ڈرایا۔ اللہ کو اکبر۔ ذرا سوچو تو صحیح، جن کی راتوں میں کبھی تہجد فوت نہ ہوتی ہو، جن کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوتی ہو، جن کی آنکھیں کبھی حرام چیزیں نہ دیکھتی ہو، وہ تو راتوں کو آنسو بہاتے ہیں، وہ تو راتوں کو روتے ہیں۔ اور وہ قوم جو زنا کے اڈوں کو آباد کر رہی ہے، وہ قوم جو مسجدوں کو ویران کر رہی ہے، وہ قوم جو جوا کے اندر مبتلا ہے، وہ قوم جو سود کھا رہی ہے، وہ قوم اللہ اکبر جو خدا کی نافرمانی کر رہی ہے، اس قوم کو غرور اور گھمنڈ ہے کہ اگر ہم جنت میں نہ جائیں گے تو جنت میں کون جائے گا؟ آؤ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی ان کے دلوں میں اللہ کا خوف کتنا تھا۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم، خلیفہ دوم، جس کا ذکر قرآن میں، جس کا ذکر توریت میں، جس کا ذکر انجیل میں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے زینت دیا کرو، اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے مزین کیا کرو۔ عمر کون؟ عمر ابن خطاب صاحب سبع سنابل لکھتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا جبریل امین رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہیں اور ایسے میں سیدنا فاروق اعظم آتے ہیں تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، میرے آقا عمر آ رہے ہیں۔ تو میرے سرکار نے فرمایا اے جبریل کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی جانتے ہیں؟ اے جبریل کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی جانتے ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ عمر کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے جبریل ذرا میرے عمر کی شان کو بیان کرو، میرے عمر کی شان کیا ہے؟ اس سے پتہ چلا رسول اللہ کو صرف اپنی نعت مطلوب نہیں ہے بلکہ جہاں حضور اپنی نعت کو پسند کرتے ہیں وہی اپنے صحابہ کی منقبت بھی سیدنا فاروق اعظم کی منقبت مصطفیٰ جان رحمت جبریل سے کہہ رہے ہیں جبریل تم بیان کرو میرے عمر کی شان۔ تو جبریل امین نے کیسے بیان کیا؟ فرض کرتے یا رسول اللہ اگر میں نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر عمر لے کر آؤں یعنی 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی فضیلت ختم ہو جائے گی۔ وہ عمر ابن خطاب جس کے بارے میں جبریل کہے 1000 سال کی میری عمر اگر میں لاؤں عمر 1000 سال ختم ہو جائے فضیلت عمر ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ عمر ابن خطاب اپنے بستر کے نیچے کوڑا رکھتے تھے چابک، اور جب رات کو عمر ابن خطاب اپنے گھر آتے تو کوڑا نکال کے اپنے پیر پہ مار کر کہتے عمر بتا آج تو نے اللہ کی نافرمانی کتنی کی؟
جو لڑکے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں وہ جلسوں میں صرف سبحان اللہ کہنے پر اور ناک کے جھوم جانے پر جنت میں مغرور ہے. جس قوم کو کلمے کا ترجمہ نہیں پتا وہ قوم گھمنڈ کر رہی ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا. صاحب مجموع زوائد لکھتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے اللہ کے رسول نے فرمایا میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے. جن کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے دی ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ. حضور نے جنہیں جنت کی بشارت دی وہ عمر ابن خطاب کہتے ہیں اگر قیامت میں اعلان ہوا سب جنت میں جائیں گے ایک جہنم میں جائے گا. فاروق اعظم کہتے ہیں میں ڈروں گا کہ وہ جہنم میں جانے والا میں ہی تو نہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ گھال میل والے لوگ نہیں ہیں، اشداء علی الکفار وہ کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم اور آپس میں رحم دل ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور تم انہیں دیکھو گے کس طرح دیکھو گے؟ جب تم انہیں دیکھو گے تو وہ تمہیں رکوع اور سجود کرتے ہوئے ملیں گے اور وہ رکوع سجدہ کرتے ہوئے جو ملیں گے وہ کسی سے تعریف کے محتاج نہیں ہے، کسی کے تعریف کے متلاشی نہیں ہے، وہ ریاکار لوگ نہیں ہیں بلکہ ان کی شان کیا ہے اللہ اکبر وہ خدا کا فضل تلاش کرتے ہیں اللہ اللہ. اور ان کے چہرے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود سجدوں کی برکت سے خدا نے ان کے چہروں کو منور کر دیا ہے. دیوانوں وہ فاروق اعظم کا خوف کیا ہے؟ یقیناً امید بھی رکھو خوف بھی کرو. اللہ اللہ آج ہم لوگ گھمنڈی ہو رہے ہیں. اللہ اکبر تو میں عرض یہ کر رہا تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بستر کے نیچے چابک رکھا کرتے تھے اور اپنے پیر پر چابک مار کے کہتے تھے عمر بتا آج تو نے کیا نافرمانی کی اللہ کی؟ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں کیا ہم بھی کبھی اپنا احتساب کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہم بھی کبھی احتساب کرتے ہیں؟ اپنا احتساب نہ کرنے والوں پاپ اور جرائم کر کے خود ساتھ جنتی بننے والوں قرآن کہتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی تمہیں دکھائے گا. ایک ذرے کے برابر جرم کیا ہوگا اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا. ذرا سوچو تو صحیح. اللہ اکبر. آئیے میں اپنے ان جوان بھائیوں کو جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا، ان جوان بھائیوں کو جو عورتوں کے پاک کی نظر ڈالتے ہیں، ان جوان بھائیوں کو جو کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہیں، جن کی راتیں غزلیں سن کر کے گزر جاتی ہے. اللہ اکبر. جو عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ رات میں 2-3 گھنٹے فون پر ناجائز حرام باتیں کرتے نظر آتے ہیں، ان جوانوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں سیدنا فاروق اعظم کی زندگی کے آخری لمحات پڑھنے لگا ہوں. توجہ کرنا فاروق اعظم کی زندگی کا آخری لمحہ کون؟ عمر جن کے لیے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی تو اللہ سے راضی. ان کی شان کیا ہے؟ ذالک لمن خشی ربہ اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں جن کے خوف اور خشیت کو قرآن بیان کرے، جن کی خشیت ربانی کا اعلان قرآن کرے. اس فاروق اعظم کی زندگی کا اختتام کیسے ہو رہا ہے ذرا دل کے کانوں سے سنیں. یاد رکھنا جلسوں کی شاعری اور ہے اور حقیقت اور ہے.
حدیث اور قرآن اور ہے. اگر آپ لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں صرف جیلیں دے کے جنت ملے گی، لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں. وہ اپنے بزرگوں کا لوگوں کو گستاخ بنانا چاہتا ہے. میں کہتا ہوں اللہ میں کیسے گستاخ بنا سکتا ہوں؟ میں تو نسبتوں پہ ناز کرتا ہوں، اپنی قادریت کی نسبت پر، چشتیت کی نسبت پر، نقشبندیت کی نسبت پر، سہروردیت کی نسبت پر. ہمیں تو ناز ہے بزرگوں کی نسبتوں پر. لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو قوم کلمے کا ترجمہ نہ جانے اس قوم کو چہرے دکھا کر اگر ہم جنت بانٹ رہے ہیں تو اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں اور اپنی قوم کی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں. جو قوم فجر کی نماز میں سوتی پڑی ہو، جو قوم زور و اثر کھیل کود میں ترک کر دے، جو مسجدوں کو ویران کر دے، اس قوم کو ہم جنت کس منہ سے بانٹ رہے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا بخشا گیا، ہم کیوں نہ بخشے جائیں گے؟ میں نے کہا کتے کی وفا کو دیکھو، وہ ولیوں کی چوکھٹ پر 309 سال تک پڑا رہا. آپ کو تو خدا کی چوکھٹ کے لیے 10 منٹ کا وقت نہیں ہے. کتا بخشا وفا کی وجہ سے گیا ہے. کتا بخشا خدا ولیوں کی چوکھٹ پر بیٹھنے کی. کیا اس وقت بارش نہ ہوئی ہوگی؟ کیا اس وقت دھوپ نہیں ہوگی؟ کیا اس وقت گرمی نہیں ہوگی؟ کیا اس وقت ٹھنڈی نہیں ہوگی؟ لیکن وہ تو بیٹھا نا وفا کے ساتھ 309 سال تک. ہمیں 10 منٹ کا ٹائم جلسے میں رات کے 3 بجے تک بیٹھ سکتے ہیں، لیکن 10 منٹ فجر کے لیے نیند قربان نہیں کر سکتے. بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے مقتدی ہیں، صحابہ کے مقتدی ہیں، صحابہ کرام کے مقتدی ہیں، وہ فاروق اعظم زندگی کا اینڈ کی شان سے ہو رہا ہے. جب آپ کو شہادت کا وقت، اچھا شہادت کی موت دنیا سے جانا، شہید ہو رہے ہیں آپ، مسجد نبوی شریف میں آپ پر حملہ کیا گیا اور ایک بدبخت نے حملہ کیا. ایک بات یہ بھی آپ کو بتاؤں، جب آپ پر حملہ کیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حملہ کرنے والا کون تھا؟ حملہ کرنے والا کون تھا؟ مسلمان تھا یا کافر تھا؟ لوگوں نے کہا مسلمان نہیں تھا، کافر تھا. فاروق اعظم نے فرمایا الحمدللہ. توجہ کرنا، فکر دیکھنا، مسلمان کی فکر، رسول اللہ کی تربیت یافتہ لوگوں کی فکر. جب پوچھا حملہ کرنے والا کون تھا؟ کہا کافر. کہا الحمدللہ. کہا کیوں؟ اس میں الحمدللہ کیوں؟ کہا اللہ کا شکر ہے مجھے کسی مسلمان نے نہیں مارا. اگر کوئی مسلمان مجھے مارتا تو میری وجہ سے وہ جہنم میں جاتا. مجھے دکھ ہوتا کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں کیسے چلا جائے. یہ فکر ہے، ایسی فکر ہے. اور آج تو ہم کسی کا کاروبار یہ سن لے کے نہیں چلتا ہوگا اچھا بھگت رہا ہے، اچھا ہوا اس کے کاروبار کو تباہی ہو گئی، اچھا ہوا. بہت غرور کرتا تھا. اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو کہتے بہت گھمنڈ کرتا تھا اپنی طاقت پر، آج بھگت رہا ہے. سوچو تو صحیح، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی کو مصیبت میں دیکھ کے مسکرائے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اس مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے. ایک دوسرے کا برا چاہنے والوں، دین کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں الدین النصیحہ. دین تو بھلائی چاہنے کا نام ہے، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، اور ہم ایک دوسرے کا بھلا نہیں چاہتے. مطلب دین کہاں ہے؟ دین کے نعرے ہیں، دین کہاں ہے؟ دین تو بھلائی چاہنے کا نام ہے. فاروق اعظم کی زندگی دنیا سے اب ختم ہو رہی ہے، چارپائی پر لیٹے زخموں سے چور ہے. اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں مجھے زمین پہ ڈال دو. توجہ کریں، جن کے لیے رسول اللہ نے جنت کی بشارت کی ان کے دل کا خوف اور خشیت دیکھی اور ہماری بے فکری دیکھی، ہماری بے خوفی دیکھیں اور ان کا خوف دیکھیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا. فرماتے مجھے زمین پہ ڈالو اور اپنا رخسار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ زمین پر رگڑ کر کہتے مولا مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما. یہ بھی ہمارے حالات بڑے عجیب ہو چکے ہیں. اگر ہم کسی کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ بے ادب لوگ ہیں. اپنے پیروں کے لیے، اپنے علماء کے لیے، اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. حالانکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو رخسار زمین پہ رکھ کر
رخسار، بلکہ ہمارے یہاں تو آج کل کے مرنے والے بھی رضی اللہ عنہ سے کم نہیں ہے. مغفرت کی دعا، مرحوم و مغفور کی دعا تو ہم کسی کے لیے کر بھی نہیں رہے نا. جبکہ بدری صحابی دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک خاتون انصاریہ خاتون کہتی ہے اے اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے عزت دی. رسول اللہ نے ناراض ہو کے فرمایا تیرے پاس ثبوت کہاں سے ہے کہ اللہ نے اس کو عزت دی؟ اتنے یقین سے تو کہہ رہی ہے، امید نہیں کرتی. میں امید سے کہتا ہوں اور تو یقین سے کہہ رہی ہے. میرے بھائیوں مسلک یہ ہے، اسلام یہ، دین یہ ہے. امید کرے میں منع نہیں کرتا، لیکن تھوڑا ذرا اسلام پہ بھی توجہ کرے. ہم رسومات میں اتنے الجھ گئے، میرے جملے غلط لگے تو معاف کرنا، لیکن یہ حقائق. بدری کے لیے حضور کہہ رہے ہیں میں امید کرتا ہوں تو یقین کی بات کرتی ہوں، اس لیے کہ خدا بے نیاز ہے. اس میں قرآن نے فرمایا اگر اللہ عیسیٰ ابن مریم اور پوری دنیا کے انسانوں کو ہلاک کر دے اس کا کون پوچھنے والا ہے؟ جب شان بے نیازی پڑھاتے ہیں تو ایسی بات کرتے ہیں، اور جب کرم کرتے ہیں تو پھر یوں فرماتے ہیں سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت دے گئی ہے. تو ہمیں جہاں رحمت پر توجہ ہونی چاہیے وہیں پر اس کی غیرت پر بھی توجہ ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، فاروق اعظم اپنے رخسار زمین میں رکھ کر کہتے ہیں اللہ عمر کی مغفرت کر دے. اگر عمر کی مغفرت نہ ہوئی تو عمر کو حسرت ہوگی. وقت آخرت مغفرت کی بات عمر ابن خطاب کر رہے ہیں، اللہ عمر کی مغفرت کر دے. اگر تو نے نہ بخشا تو اس کو حسرت ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عباس موجود نے کہا امیر المومنین آپ تو وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنی فتوحات عطا کی کہ کسی کی وجہ سے عطا نہیں کی. تو فاروق اعظم کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ فرماتے ہیں یہ منقبت پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت تو عمر کی توقع یہ ہے کہ بس اللہ عمر کو نہ کوئی اجر دے نہ عمر کو کوئی عذاب دے. اگر اللہ نے عمر کو برابر سرابر چھوڑ دیا تب بھی عمر کامیاب ہوگا. یہ فاروق اعظم اپنے لیے عاجزی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے مرتبے بہت بلند. حضور نے ان کو جنت کی بشارت فرمایا میں نے جنت میں عمر کا محل دیکھا، میں نے جنت میں عمر کا محل دیکھا، لیکن اس وجہ سے میں داخل نہیں ہوا کہ کہیں عمر غیرت نہ کرے تو رو کر کہتے حضور میں آپ میں کیسے غیرت کرتا. حضور نے ان کا محل دیکھا، محل کی بشارت دی، لیکن اللہ کی خشیت کتنی ہے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ سود کے دھندے، موبائل پر جوا، رمی، جنگلی رمی. اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے جو جوا کھیلتے ہیں ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے. قیامت کے دن جوا کھیلنے، سود کے دھندے کرنے والوں کے لیے امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کی حدیث میں نقل کی. سود کے 70 درجے ہیں. کتنے؟ 70. سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، سب سے کم. گویا کہ سود کا دھندا کرنے والا اس تک میں کھڑا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے والے ہو. شرم نہیں آتی لوگوں؟ خیال نہیں ہوتا؟ خدا کا خوف نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح. علامہ ابن حجر مکی تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ سود کے دھندے کرنے والوں کی قبروں پر شب قدر میں بھی عذاب ہوتا ہے. اللہ ان سے شب قدر میں بھی عذاب نہیں اٹھاتا، شب قدر میں بھی ان پہ عذاب ہوتا ہے. آپ کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں میرے بھائیوں؟ بغیر خدا کی خشیت اور خوف کے کوئی چارہ نہیں ہے. اللہ سے ڈرو. آپ کہیں گے ہم نہیں ڈرتے. امام غزالی فرماتے ہیں اللہ سے ڈر کی پہچان کیا ہے؟ کون کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ میں طے نہیں کروں گا، آپ نہیں، ہمارے اسٹاف طے کریں گے. امام غزالی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کی پہچان یہ ہے خدا نے جس جگہ جانے سے تجھے روک دیا وہاں خدا تجھے نہ دیکھے. یہ نہیں کہ بندے نہ دیکھے، اس لیے کہ بندے کے دیکھنے کی حیثیت اور اوقات کیا ہے. فرماتے خدا تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے منع کیا، وہاں نہ دیکھے، کیونکہ اس کا دیکھنا کیسا ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. اور فرمایا ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ، وہ تم پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے.
نشانی یہ ہے خدا نے تجھے جہاں جانے سے روک دیا وہاں تجھے خدا نہ دیکھے، اور جہاں آنے کا حکم دیا وہاں سے وہ تجھے غیر حاضر نہ پائے۔ یہ ہے خدا کا خوف، نعرے نہیں، زبانی دعوے نہیں، حقیقت یہ ہے جہاں آنے کا حکم ہے وہاں تم غیر حاضر نہ رہو۔ لوگ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں لبیک کا مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، فجر میں غیر حاضر، ظہر میں غیر حاضر، عصر میں غیر حاضر، مغرب میں غیر حاضر، عشاء میں غیر حاضر، داڑھی رکھنے کا حکم ہے تو وہاں سے غیر حاضر، حلال کھانے کا حکم ہے وہاں سے غیر حاضر، اور پھر جلسے میں کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ میرے امام اہل سنت کے پاس ایک شخص نعت لکھ کر کے لائے اور نعت لکھ کر لا کر کہتے ہیں حضور میں نے لکھی ہے ذرا سن لے۔ اس میں شاعروں کا مزاج ہوتا ہے، جب تک وہ اپنا کلام سنا نہ دے تب تک انہیں چین نصیب نہیں ہوتا، اکثر باتیں سے پھر اس پر داد جب تک نہ ملے اس وقت تک چین نہیں ملتا۔ امام کے پاس آئے، کون امام؟ کون امام؟ جو ہر فقہ کا امام، اگر فقہ پر وہ قلم اٹھائے تو اپنے وقت کا وہ ابو حنیفہ ثانی نظر آئے، اگر وہ علم حدیث پہ بات کرے تو امیر المومنین فی الحدیث نظر آئے۔ امام بخاری کی روح بھی مچل جاتی ہوگی جب بریلی کا تاجدار علم حدیث پر کلام کرتا۔ کون امام اہل سنت جو تصوف کی بات کرے تو غزالی، رازی اور رومی کی روحیں مچلتی ہوگی کہ 14ویں صدی میں خدا نے کسی کو ایسا بھی پیدا فرمایا۔ وہ اپنے وقت کا شیخ المشائخ بلکہ کوئی اور کتاب نہ دیکھے، وہ صرف ہدایت بخشش لوگ اٹھا کر کے پڑھ لے، ان کی شاعری میں بھی فقہ، تصوف، حدیث کی جو لاٹیں نظر آتی ہے۔ اس امام کے پاس لوگ لکھ کر لائے اور کہا کہ میرا کلام سن لے۔ امام نے کہا کہ میں تو کسی کو سنتا نہیں ہوں، میں سنتا نہیں ہوں کسی کو، شورا سے بھی اگر ہو تو، حالانکہ میں نصیحت کے قابل آدمی ہوں، میری اوقات ہی نہیں، سب سے برا میں ہی ہوں، لیکن بزرگوں نے بٹھا دیا اور بزرگ لوگ بٹھا دیتے ہیں تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے آپ کو بھی کچھ نصیحت کے جملے کہہ دیتا ہوں، لیکن کہتا ہوں شورا سے بھی ذرا سنبھل کر، اس طرح جنت نہ بانٹو، اس طرح جنت نہ بانٹو، اپنے کو کوئی حق نہیں ہے جنت بانٹنے کا۔ مالک جنت نے اپنے خاندان والوں سے کہا اے نبی کے گھر والوں عمل کرنا، عمل، جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا۔ جہاں نسب پہ زور ہے وہاں عمل کمزور ہے، جہاں نسب پہ زور ہے وہاں عمل کمزور ہے۔ اپنے نسب کو نہ لانا، صرف ایسا موقع عمل لایا، تم صرف نسب لاؤ، جس کو نسب نے پیچھے کر دیا، عمل نے پیچھے کر دیا، اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ عمل کرنا، عمل، نبی کے گھر والوں نے پھر نبی کی بات کو اتنا سیریس لیا کہ ہر دور میں نبی کے گھر والے اتنے بڑے عامل تھے کہ ان سے بڑا عمل کرنے والا دنیا میں کسی کو دیکھا ہی نہیں گیا۔ عورتوں میں سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر عبادت گزار کسی نے نہیں دیکھی، ایک رات میں ایک سجدے میں کوئی رات گزارتی ہے نا۔ مولا علی سے اللہ اکبر پھر انہوں نے جو عبادت کی، امام حسین نے جو عبادت کی، امام زین العابدین نے جو عبادت کی، میرے مرشد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی۔ یہ کسی اور خاندان میں نہیں ہے، نبی کے خاندان میں۔ 70 سال تک جاگنے والے معین الدین اجمیری کسی اور کے گھرانے میں نہیں ہے، میرے نبی کے گھرانے میں۔ بلکہ یہ بھی کہہ دوں کہ نیزے پہ قرآن سنانے والا شہزادہ کسی اور کے خاندان میں نہیں ہے، اس کا فاجان رحمت کے خاندان میں۔ وہ نیزے پہ قرآن سناتے ہیں، توجہ، وہ نیزے پہ قرآن سناتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے ایمان میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا لیکن اپنے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، آج سے پہلے قرآن کب پڑھا تھا؟ حسینی ہونا، آج سے پہلے قرآن کب پڑھا تھا؟ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو۔ پیچھے پہ قرآن پڑھتے ہو، صرف چہلم اور دسمے میں پڑھتے ہو، گھر کی اوپننگ میں پڑھتے ہو، اسی لیے قرآن ہے۔ قرآن کا تعبیر بناتے اسی لیے قرآن ہے۔ قرآن آیا کس لیے تھا؟ اس کو رکھا کہاں؟ قرآن باتوں میں رکھنے کے لیے تو وہ تو زندگی میں شامل کرنے کے لیے تھا نا۔ ہاں، لیکن ہم نے، میں یہ نہیں کہتا پیچھے پہ نہ پڑھو، میری بات کا مختلف مخالف مراد بنانے،
الحمدللہ میں سنی ہوں اور پشتینی سنی ہے، یہ بات یاد رکھیے، لیکن سن لو حقیقتیں میرے عزیز میرے بھائی، اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو یہ بات فرمائی، عمل کرنا ہے، اور عمل سے کوسوں دور ہے، بہت دور ہے، عمل سے بہت کوسوں دور۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں عمل کی ضرورت کیا ہے، ہمیں عمل کی ضرورت ہم سوچتے۔ امام اہل سنت کے پاس اشعار لائے گئے، سنیں آپ۔ میرے امام نے کہا میں نہیں سنتا کسی کو، دو شعرا کو صرف سنتا ہوں، ایک تو اپنے بھائی مولانا حسن بریلوی کو سنتا ہوں، اور دوسرا مولانا کافی مراد آبادی کو سنتا ہوں، باقی اور کسی کو قصد بہت کم سنتا ہوں۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت فضل رسول بدایونی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں گئے، ایک خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے کرتے کہہ دیا کہ سب سے پہلے میدان محشر میں جب لوگ اٹھیں گے تو رسول اللہ کے جسموں میں روح ڈالی جائے گی، اعلیٰ حضرت کی آستینیں چڑھ گئی ہیں، حضرت تاج الفوز سے کہنے لگے اس کو میں منبر سے کھینچ دوں گا۔ امام اہل سنت کا مزاج یہ تھا کہ میں اس کو منبر سے کھینچ دوں گا۔ یہ کہتے ہیں سب سے پہلے روح مصطفیٰ جان رحمت کے جسموں میں ڈالی جائے گی، اس سے تو حیات النبی کا انکار لازم آتا ہے۔ تو اس وقت حضرت تاج الفوز مولانا عبد القادر بدایونی نے فرمایا کہ اس پٹھان کے سامنے ایسے ذمہ دار لوگوں کو نہ کھڑا کیا کرو۔ حضرت علامہ عبد المقتدر بدایونی سے فرمایا ایسے کسی کو مت کھڑا کیا کرو، اور فرمایا آپ ان کے میں اتارتا ہوں، اترو چلو یہاں سے، آپ کا کام نہیں ہے مجدد میت حاضرہ، یعنی 14ویں صدی کے مجدد، اس دور میں وہ تو میت حاضرہ ہی تھی، ابھی ماضی ہوگی، آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ امام اہل سنت امام احمد رضا، یہ تو وہاں تو لوگ طلب دیکھی جاتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کلام لکھا ہے، شاعری میں لکھی، آپ نے فرمایا میں نہیں سنتا لیکن لائے تو سنا دو۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور اس کا مفہوم یہ تھا، یا رسول اللہ میں آپ کے بغیر ایسے تڑپتا ہوں جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی۔ امام تو تڑپ گئے نا، سچے عاشق تڑپ گئے، وہ واقعی جب وہ نام مکمل کر چکا تو فرماتے ہیں اے لکھنے والے اگر واقعی تیرے جذبات ایسے ہی ہیں جیسے تم نے لکھا ہے تو احمد رضا تیرے تلوے چومنے کو تیار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احمد رضا تیرے تلوے، اور اگر تو نے جو لکھا ہے وہ تیرے جذبات نہیں ہے تو اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کر۔ تو کتنی بڑی باتوں میں جھوٹ بول رہا ہے تو، جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے تیرے جذبات کیسے چھپ سکتے؟ ہم کہتے ہیں آقا آپ کی محبت میں جان دے دیں گے۔ میں نہیں مجھے نہیں پتا کتنے سچے کتنے جھوٹے کون ہیں، مجھے کسی کے عشق کا معیار نہیں پتا، لیکن میں تو اتنا جانتا ہوں کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے مفتی لوگ موجود ہیں، مفتی اعظم اڑیسہ کے شہزادے ایک نہیں کئی مفتی ہیں، ان کے سامنے تو میری حیثیت جوتیوں کی بھی نہیں ہے، لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں، فتویٰ تو ظاہر پہ لگتا ہے، ہم کہتے ہیں جان دے دیں گے، 10 منٹ کی نیند فجر میں کیوں قربان نہیں کرتے؟ ہم جان دینے کی بات کرتے ہیں، صرف 10 منٹ کا وقت لگتا ہے نماز میں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی نماز چھوڑ کے جنت میں جانا چاہتا ہے وہ کان کھول کے سن لے، یہ مسلک اہل سنت یہ ہے جس کو آج 14ویں صدی اور 15ویں صدی کے اندر پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا ہے، اس کے لیے میرا کوئی ذمہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے خارج ہے۔ جس کی ذمہ داری رسول اللہ نے لی کہاں ہے؟ ہم تو پڑھے نا پیاری ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، فرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، لیکن جس نے یہ واہ واہ لکھی اس نے یہ بھی کہا کریم اپنے کرم کا صدقہ لگی میں بے قدر کون شرما، دو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب لے، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش دے پوچھے لجائے تو لجانا کیا ہے۔ میرے بھائیو
ہم نماز چھوڑ کر خود ساختہ قادری، چشتی، نقشبندی، حبیبی، قدوسی سب بن سکتے ہیں، لیکن نماز چھوڑ کر اللہ کی عدالت میں اپنا سچا مسلمان ہونا ثابت نہیں کر سکتے۔ اس لیے میری گزارش ہے، آج عرس قدوسی میں آنے والوں، عرس قدوسی کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں بساؤ، رسول اللہ کی سچی محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، اور آج سے یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ ہماری نماز کبھی نہیں چھوٹے گی، ہم نماز کو کبھی ترک نہیں کریں گے۔ افسوس ہوتا ہے مجاہد ملت کے پڑوس میں رہتے ہیں، کیا مجاہد ملت نے کبھی نماز کو ترک کیا؟ افسوس ہے مفتی اعظم کا دم بھرتے ہیں، کیا مفتی اعظم نے کبھی نماز چھوڑی؟ حضور مفتی اعظم نے ٹرین چھوڑ دی، نماز نہیں چھوڑی، سواریاں چھوڑ دی، نماز نہیں چھوڑی۔ افسوس ہے ہم کہاں ہیں؟ اور یاد رکھنا، ایک روایت پڑھ کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں، بلکہ دل کے کانوں سے سنیں۔ صاحب درۃ الناصحین اپنی کتاب میں اس روایت کو لکھیں، جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محفل ہے، اس میں صحابہ بیٹھے، اللہ کے رسول جلوہ گر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھی مجھے افسوس ہے، پھر آپ کہیں کہ قرض بہت پڑتا ہے، لیکن افسوس ہے، یہ میرے دل کا درد ہے، کوئی کتاب تقریر نہیں۔ پیر کا نام آتی ہے کہ ہماری زبان کو سبحان اللہ آتا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے اطاعت دیتے ہو، رسول اللہ کے نام پہ درود کیوں نہیں پڑھتے محفل میں؟ جب حضور کا نام آتا ہے سناٹا دیتا ہے محفل میں۔ یہ سنیوں کی محفل ہے، سنیوں کی محفل کا مزاج یہ ہے۔ سوچے نہ صحیح، کہاں پہنچے، کہاں پہنچے؟ پیر کے نام پہ چپ نہیں رہنا، اور رسول اللہ کا نام ہے تو کسی نے درود بھی نہیں پڑھنا، حالانکہ حضور کا یہ حق ہے۔ ہمارا مسلک یہ ہے، امام احمد اللہ کا مسلک، کہ حضور کا جب جب نام لیا جائے تب تک امتی پر حق رسول یہ ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے۔ سبحان اللہ۔ ہم نہیں پڑھتے، محفلوں میں سناٹا ہے، افسوس ہے، ہمیں اس کو سیکھنا ہوگا، یاد رکھنا۔ حالانکہ اگر کوئی جلسے کمیٹی والے جلسہ کرتے تو میں یہ کہتا کہ بدرک والو آئندہ نہ بلانا ہو تو نہ بلاؤ، لیکن یہ کمیٹی کا جلسہ نہیں، خانقاہ کا جلسہ ہے، اور خانقاہیوں کی باتیں ایسی ہوتی جو میں کر رہا ہوں، میں خانقاہوں کی ترجمانی کر رہا ہوں، یہ حق ہے، سچائی ہے۔ اس لیے یہ جن کا پیشہ خطابت ہو وہ آپ کی پسند کی کریں، لیکن جن کے لیے خطابت عبادت ہو پھر وہ آپ کی پسند کی نہیں، وہ یار کی پسند کی کریں۔ ہمارے ممبروں کا مزاج یہی ہے، ہم حق کہتے ہیں، اچھا نہیں لگتا، غلط بات ہے، لیکن حضور کے نام آئے تو چپ نہ رہا کرو۔ دیکھو ہمارا مسلک یہ ہے، ہم سب سے زیادہ حضور سے عشق کریں۔ بے شک حق ہے۔ آپ اپنے پیر سے بہت محبت کیجیے، بہت کیجیے، میں بھی کرتا ہوں۔ میں تو اپنے پیر کا نام، میرا رب گواہ ہے، میں نے جب سے بیعت ہوا ہے کبھی بے وضو نہیں لیا، کتنی محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد تم سے کہہ رہا ہوں، اس کے بعد تم سے کہہ رہا ہوں، سنیو، ہمارا مزاج بدلا، شاعروں کی شاعری بدلی۔ رسول اللہ کے نام پر 5 شعر پڑھے گا، کسی کی توجہ نہیں ہوگی، پیر کے نام پہ پڑھے گا تو لٹاتے ہو، پھر وہ پاگل ہے کہ حضور کے نام پہ پڑھے گا، وہ تو آپ کے پیر کی تعریف کرے گا، پھر نہیں بھی کچھ ہوگا تو جھوٹی گڑبڑ دلائے گا، ہے نا، کیونکہ اس کو مل کیسے ہے۔ اگر ہم حضور کے نام پہ دیں، اور میں کہتا ہوں ہمارا پیر کیا، ہم کیا، سب کی نسبتیں فلاح مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت سے۔ یہ تو پیغام دیا گیا نا، پیدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر، ہمارا پیغام ہے۔ بریلی کے تاج الشریعہ نے ہمیں اپنے دادا امام احمد رضا کے پیغام کو پھر سے سنایا، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پیدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر۔ میری گزارش ہے اپنے پیر سے سب سے زیادہ محبت کرو، لیکن محفل میں یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو دیکھ کر کسی کو یہ لگے کہ آپ پیر پر رسول اللہ پہ کسی کو ترجیح دے دیں، یہ بات، ورنہ آپ لاشعوری طور سے مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ جائیں۔ مسلک کا نعرہ تو زبان سے ہوگا، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت سے عملی طور پہ آپ ہٹ جائیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت تو یہ ہے، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیالے جلا۔ مسلک اعلیٰ حضرت تو یہ پیر کے عرس میں جانے اور پتہ چلا کہ وہاں کوئی رافضیت زدہ شخص عرس میں شامل ہونے والا ہے، نواب رامپور کی شکل میں، تو آپ نے فرمایا
پیر کے عرس میں جانا فرض نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کے اصحاب سے دور رہنا ہم پہ فرض ہے۔ اس سال عرس ترک کر دیا نہیں، یہ ہے کہ حضور پہ سب قربان کر دو، حضور پہ سب قربان کر دو، میرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں، درود کی بات کی تھی، جب بھی حضور کا ذکر آئے تو کیا کہا کرو؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے یہ بھی گزارش ہے، کیا کہا کرو؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ پہ تنہا تنہا درود نہ پڑھا کرو، میری آل کے ساتھ ملا دے درود۔ تو اس لیے تھوڑا سا اس پر بھی ہمیں توجہ ہونا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا خیال کریں۔ حضور علیہ السلام کی محفل ہے، بات میرا وقت ختم ہو گیا، مجھے پہنچنا ہے وقت پہ، دعا کریں کہ پہنچا، ورنہ کل کا پروگرام بھی 170 ہے، لیکن آپ میں وہ روایت پڑھ دوں وقت سے اختصار کے ساتھ۔ محفل رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص روتے ہوئے جوان آتا ہے، حضور کی عادت تھی کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، آنسو دیکھا تو پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے عرض کی حضور میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور نہ کوئی کفن پہنانے والا نہ کوئی غسل دینے والا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے کہا تم دونوں جاؤ اور اس دیہات میں جا کر اس کو غسل دو، کفن پہناؤ۔ جب دونوں گئے صدیق اکبر اور فاروق اعظم، تو جیسے کپڑا ہٹایا غسل دینے کے لیے تو کیا دیکھا؟ اس کا منہ کالے سور کی طرح ہو گیا، میت کا منہ کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ دونوں رو پڑے، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ایسے میں انہوں نے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم قاصد بھیجا، حضور یہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا اس کا منہ، ہم کیسے اس کو غسل دیں، کیسے کفن پہنائیں؟ حضور علیہ السلام خود آئے، خود تشریف لائے، سر والی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، بگڑا ہے تو بیمار کی بل آئی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ حاضر حضور آئے، دعا کی اللہ اس کا منہ ٹھیک کر دے، درست کر دے۔ اس کا منہ ٹھیک ہو گیا، اس کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ غسل اور کفن کے بعد پھر لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی۔ کسی نے چپکے سے دھیرے سے کہا غسل سے پہلے تو منہ سور کی طرح ہو گیا تھا، اب نماز جنازہ کے بعد دیکھ بھی تو لو، چیک بھی تو کر لو اس کا منہ کیسا ہے۔ جب کپڑا ہٹایا تو پھر دیکھا واپس سے اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح، کالے سور کی طرح۔ صاحب درۃ الناصحین نے کہا تھا انصاف کے لیے تو وہ جانے لیکن انہوں نے لکھا، علامہ عثمان بن حسن علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں اس کا منہ نماز جنازہ کے بعد پھر کالے سور کی طرح ہو گیا۔ تو صحابہ کرام رو پڑے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا منہ بار بار کالے سور کی طرح کیسے ہو جاتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کے بیٹے سے پوچھو اس کا منہ بگڑتا کیوں ہے؟ جب اس کے بیٹے کو بلایا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ نماز کے وقت کو سو جایا کرتا تھا، میرا باپ نماز کے وقت کو سو جاتا تھا۔ تب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، جو نماز میں سستی اور غفلت کرے گا جب قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہوگا۔ منہ پہ پھنسی نکل آئے، ولیمے میں نہیں جاتے، جلسوں میں نہیں جاتے، منہ کی پھنسی لے کر ولیمے اور جلسوں میں نہیں جاتے۔ جب یہ منہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نہ کرے کالے سور کی طرح ہو جائے، یہ منہ لے کر رسول اللہ کے پاس کیا جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوگے؟ میرے بھائیوں، ولیوں کی چوکھٹ توبہ کی دروازے ہیں، یہاں آؤ، سچی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو معاف کرے۔ میری گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور آپ سب کو بھی معاف فرمائے اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میری گزارش ہے آپ اٹھ کے افراتفری نہ کریں، فلائٹ مجھے پکڑنا ہے شاید آپ کو نہیں، اور میرے بعد آپ کو مجھ سے بہت بڑے علم والے اور بہت بڑے خطبہ کے خطابات سے بات کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضرور صحیح پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ ہمارے والد گرامی سیدنا مفتی اعظم اڑیسہ حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کے خلیفہ تھے، حضرت مجاہد ملت حضرت حجت الاسلام کے اور حضرت حجت الاسلام امام
احمد رضا سیدنا اعلیٰ حضرت کے۔ تو میرے والد گرامی کے توسط سے جن جن چیزوں کی مجھے اجازت ملی ہے، میں ان تمام تر چیزوں کی اجازت و خلافت اس اسٹیج میں 3 علماء کو پیش کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک ہے حضرت مولانا محمد غازی اظہری، دوسرے ہیں حضرت مولانا شاہ نواز اظہری، اور تیسرے ہیں حضرت مولانا ثنا علی اظہری۔ وقت نہیں ہے اس لیے صرف یہ اور یہ وصیت کرتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہیں، اور جن لوگوں سے آپ توبہ لیں ان کو بھی مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ